السلام علیکم ناظرین، فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں میں رئیس اعظم حیدری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر تیسرے کی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتایا کہ وہ رات آخر عشرہ میں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اترا 21 کی صبح کو دیکھا۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کے ہمیشہ رہی۔ اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن عادت شریفہ چونکہ آخر عشرہ ہی کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا اور ادھر ادھر کے کام سبھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کے متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آخر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کو عیہ فرماتے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یہ اعتراض بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخری اعتکاف ہے لوگوں کا۔ بہرحال اعتکاف کا معاملہ ہے کہ آپ اعتکاف کی کئی چیزیں دکھائی گئی کہ آپ ایک دن کے لیے بھی کر سکتے، 1 گھنٹہ کے لیے بھی کر سکتے، 2 دن بھی کر سکتے، اور رمضان میں یہ اعتکاف خاص کر کے جو ہے نا آخر عشرہ میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی بات، تو یہ آخر عشرہ کی سب قدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت آپ کو معلوم ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے مقابل میں یہ فائدہ ہے، لہذا ہم تمام لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آج آخری سحری کھایا ہوں، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر یہ موقع ملے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حیات باقی رہی تو انشاءاللہ پھر اگلا رمضان میں ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ بہرحال تو اس معاملے میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کا آج آخری دن، آخری سحری، اس کے بعد اب آگے سال یہ موقع ملے گا، اور اس کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہو گئی کہ کتنی فضیلت ہے رمضان میں۔ ایک نماز، ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکی، یعنی فرض نماز ایک پڑھ لے تو آپ کے 70 رکعت کے ثواب ہیں۔ تو اس حساب سے بہرحال مگر یہ ہے کہ اب
آئندہ جو دن ہے تو اس میں نماز کی پابندی مستقل طور پر رکھتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بس مسجدوں سے لوگ ایسے غائب ہوتے جیسے گدھا کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا، تو یہ حال ہے۔ تو نماز کی پابندی رکھنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، حج کرنے کی بھی توفیق اللہ جسے صاحب نصاب بنا اسے کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت وعید ہے، مگر لوگ اکثر جو ہے نا اس بات کو دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہے آج کے دور میں اور ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ حج کر سکتے ہیں، جانے آنے میں جو بھی 4-5 لاکھ روپے خرچ ہے، اس کے علاوہ گھر کے افراد کے لیے خرچ دے کر کے آپ حج میں آپ چلے جائیں۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا، وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہوتے ہوئے اور حج نہیں کیا اور آپ کی موت ہو گئی خدا نخواستہ، تو اس کے بارے میں بھی بہت وعید ہے کہ اس موت کو نصرانیوں کے ساتھ میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔